نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ سنت کے فوائد۔ اب قرآن پاک کے بعد سنت کی کیا ضرورت ہے، سنت سے فائدہ کیا ہے؟ تو ضمناً آپ یہ جان چکے ہیں کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے سنت کی ضرورت ہے۔ اب ضرورت کی شکلیں کیا ہے، کیسی ہیں؟ وہی شکلیں، وہی کیسی کا جو جواب ہے وہی فوائد ہے سنت کے فوائد ہے۔ تو سنت کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ یہ قرآن پاک کے اندر جو حکم ہوتا ہے اس کو اور مستحکم، مضبوط اور مؤید کر دیتا ہے۔ جیسے کل میں نے آپ کو تشریح بتلا دی تھی کہ قرآن پاک کے اندر ایک حکم دیا گیا ہے، وہ ایسے الفاظ سے ہیں جو کسی کی سمجھ میں نہیں آتے، یا یہ ہے کہ اس کے مفہوم میں کوئی شخص کوئی بات کر سکتا ہے، تو حدیث میں اسی مفہوم کو اور الفاظ میں ذکر کر کے اس کی مکمل وضاحت کر دی، اور اس آیت کے اندر موجود جو ایک مفہوم ہے اس مفہوم کو مؤید، مستحکم اور پختہ کر دیا۔ جیسے کہ قرآن پاک میں ہے وعاشروہن بالمعروف، کہ عورتوں کے ساتھ بلائی سے زندگی گزارو، معاشرت رکھو۔ اب معاشرت سے کیا مراد ہے؟ اس کی تعبیر کوئی شخص، اس کا مفہوم کوئی شخص کیا کچھ بیان کر سکتا ہے، لیکن حدیث نے اس کی وضاحت کر دی کہ اس سے مراد کیا ہے، کہ عورتیں تمہارے پاس امانت ہے، اللہ کی عطیہ ہے، اللہ کی نعمت ہے، تم ان کے بارے میں اللہ کا خوف کھاؤ اور ان کو ستاؤ نہیں، ان کے حقوق کی ادائیگی کیا۔ وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے بارے میں میری وصیت کو قبول کر لو کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور بھی بہت سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق بتلائے خواتین کے۔ اب یہاں دیکھیں وعاشروہن بالمعروف ایک حکم خداوندی ہے، پیغمبر علیہ السلام نے اس حکم خداوندی کی مختلف الفاظ میں، مختلف تعبیرات میں تشریح کر دی، تو اس سے جو وعاشروہن بالمعروف کا مفہوم ہے یہ کھل کر سامنے آ گیا، اور اس کو اور تائید، قوت اور استحکام اور پختگی مل گئی۔ حدیث کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے قرآن پاک کے اندر موجود احکام کی تفصیلات ہو جاتی ہے۔ کیا ہو جاتی ہے؟ تفصیلات ہو جاتی ہے، اور اس تفصیل کی پھر 3 صورتیں بنتی ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اگر قرآن پاک کا کوئی حکم، قرآن پاک میں کوئی حکم ذکر ہو لیکن وہ مجمل ہو، تو تفصیل کی پہلی صورت یہ ہے کہ اس مجمل کی وہ تفسیر بیان کرتی ہے، اس مجمل کی وہ تفسیر بیان کرتی ہے۔ مثال کے طور پر قرآن پاک میں اقیموا الصلاۃ ہے، وارکعوا مع الراکعین ہے، اور اس طرح سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کرے، یہ الفاظ کا ذکر ہے، فاسجدوا وغیرہ کا الفاظ۔ لیکن اب سجدہ کیا ہے، رکوع کیا ہے، اس کی خاص کیفیت کیا ہے، اس کا ذکر قرآن پاک میں نہیں ہے۔ تو گویا کہ نماز کا حکم کے اعتبار سے اس میں اس کے لیے جو صیغے استعمال کیے گئے ہیں ان صیغوں میں کوئی اجمال نہیں ہے۔ اقیم الصلاۃ، نماز کی اقامت کی فرضیت اس سے بالکل واضح ہے، لیکن اسے کیفیت کیا ہوگی، کیفیت کے بارے میں یہ آیت مجمل ہے۔ اب دیکھیں یہ بات یاد رکھیے، ہم بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا
کہ نماز میں قرآن پاک میں نماز کا ذکر کہاں ہے؟ نماز کا ذکر کہاں ہے؟ بھائی نماز کا ذکر ہے، نماز کی فرضیت کے بارے میں قرآن پاک کی آیتیں مجمل نہیں ہیں، فرضیت نماز کے بارے میں قرآن پاک کی آیتیں مجمل نہیں ہیں، فرضیت زکوٰۃ کے بارے میں قرآن پاک کی آیتیں مجمل نہیں ہیں، اور اس طرح فرضیت حج کے بارے میں قرآن پاک کی آیتیں مجمل نہیں ہیں، البتہ ان کی کیفیات کے بارے میں مجمل ہے، ان کی کیفیات کے بارے میں مجمل ہے۔ تو حدیث کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ ان مجمل چیزوں کو بیان کرتی ہے جو قرآن پاک نے ذکر کی۔ اب نماز کی بات ہو گئی، زکوٰۃ کی مقدار کی بات ہو گئی، کتنی زکوٰۃ ادا کرنی ہے کتنی نہیں، قرآن پاک نے اس کو ذکر نہیں کیا ہے۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اس کا ذکر تو ہے، لیکن حج کی کیفیت کیا ہو، حج کے ارکان کیا ہے، کہاں ٹھہرنا ہے، کہاں جانا ہے، کہاں نہیں جانا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، کون سا کام پہلے کرنا ہے کون سا کام بعد میں کرنا ہے، اس کا کوئی ذکر قرآن پاک میں نہیں۔ تو حج کی کیفیتوں کو حدیث نے بیان کیا۔ تو حدیث کا فائدہ یہ ہے کہ جو چیز قرآن میں مجمل ہے اس کی وضاحت کرتی ہے، اس کی وضاحت کرتی ہے۔ اور بھی آپ بہت ساری مثالیں پیش کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن پاک میں معاملات کے حوالے سے یہ کہا وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفًا۔ لیکن اب ربا کیا ہے، بے کیا ہے، اس کی تفصیلات پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، کون کون سی بیعات ناجائز ہے، کون سے جائز ہے، کون سے فاسد ہے، کون سے باطل ہے، ان کا ذکر قرآن پاک میں نہیں ہے، ان کا ذکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں۔ تو مجمل کی وضاحت ہو گئی، مجمل کی وضاحت ہو گئی۔ تفصیل کی دوسری صورت، قرآن پاک میں کوئی حکم عام ہے، حدیث نے اس کے اندر تخصیص کر دی۔ جیسے قرآن پاک میں ان خواتین کا ذکر ہے حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم الی چلتے گئے، والمحصنات من النساء، پھر وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، وَأُحِلَّ لَكُم یعنی عورتیں جو جن کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے وہ عورتیں گن لی گئی، ان کا ذکر کیا گیا، اور جب ان کے ذکر کا اختتام ہوا تو وہ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ کہہ کر یہ بتلایا کہ یہ جو ذکر شدہ خواتین ہیں ان کے علاوہ باقی تمام عورتیں تمہارے لیے حلال ہے، جس سے چاہو نکاح کر سکتے، جس سے چاہے نکاح کر سکتے۔ تو یہ عام حکم ہوا نا۔ اب جو بھی عورت محرم نہیں ہے، یعنی اس کا ذکر اس آیت کے اندر نہیں ہے، یا جن کا ذکر محرمات میں نہیں ہے، اس کے ساتھ شادی کرنا درست ہو جانا چاہیے، وہ کوئی بھی ہو، وہ کوئی بھی ہو، چاہے آپ کی نکاح میں اس سے کوئی قریبی رشتہ دار ہو یا کوئی بھی ہو، آپ اس کے ساتھ پھر کیا کر سکتے ہیں؟ جب آپ کا اس خاتون کے ساتھ حرمت کا کوئی رشتہ موجود نہیں ہے تو پھر نکاح ہو جانا چاہیے، پھر نکاح ہو جانا چاہیے۔ قرآن پاک کی آیت سے یہ بات مفہوم ہوتی ہے وَحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ۔ لیکن حدیث نے تخصیص کر دی، فرمایا کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تزوج المرأة علی عمتها او علی خالتها، کہ پوپی کے نکاح میں ہوتے ہوئے بھتیجی سے نکاح درست نہیں۔ اب آئی بات سمجھ، بانجی کے ہوتے ہوئے خالہ سے نکاح درست نہیں، خالہ کے نکاح میں ہوتے ہوئے اس کی بانجی سے نکاح درست نہیں، پھوپھی کے نکاح میں ہوتے اس کے بھتیجی سے نکاح درست نہیں۔ حالانکہ اوپر وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، جب یہ بھتیجی تمہاری کچھ نہیں لگتی، تمہاری بھتیجی ہے تو کسی اور خاتون کی ہے نا، بانجی ہے تو کسی اور کی ہے، تمہاری تو بانجی بھی نہیں ہے، تمہاری تو بھتیجی بھی نہیں ہے، اور وہ جو اس بھتیجی
کی پوپی ہے، وہ تو اس کی پوپی ہے، تمہاری تو پوپی نہیں ہے، لہذا تمہارے لیے دونوں کے ساتھ نکاح درست ہو جانا چاہیے. تمہارے لیے واپس میں پوپی بتیجی لگے یا جو ہے نا بانجی اور خالہ لگے، اس کے ساتھ تمہارا کیا تعلق ہے؟ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم نے بتلا دیا کہ تمہارے لیے حلال ہے. عام حکم ہے یا نہیں؟ اس عام حکم کے اندر تخصیص کر دی گئی، کس کے ذریعے سے؟ سنت کے ذریعے سے. تو سنت کا تفصیل کا دوسرا پہلو یہ ہے. تیسرا پہلو، قرآن پاک میں کوئی حکم مطلق ہے، حدیث اس کو مقید بنا دیتی ہے. جیسے کہ قرآن پاک میں ہے، دیکھیے بہت اہم بات ہے، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ. سارق کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. اب ہاتھ کا اطلاق یہاں سے لے کر یہاں تک یہ پورا ہاتھ، تو یہ حکم مطلق ہے، مرضی قاضی پر ہے کہ جہاں سے بھی ہاتھ کاٹنا چاہے کاٹ سکتا ہے. عمومی طور پر بولا جائے تو ہاتھ کا اطلاق چونکہ پورے پر ہے، لہٰذا یہی سے ہاتھ کاٹ دیا جائے. آئی بات سمجھ میں؟ بغلوں سے ہاتھ کاٹ دیا جائے نیچے. لیکن حدیث نے اس مطلق حکم کو مقید کر دیا اور بتایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قطعیت کا جو مقام ہے وہ رزق. اب آئی بات سمجھ میں؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں ہاں. اب دیکھیں یہ عام حکم تھا، اس کو کیا کر دیا؟ مقید کر دیا. تو یہ حدیث کا فائدہ ہے. اگر یہ حدیث نہ ہوتی تو پھر ہاتھ کے کٹنے کی جگہ کا تعین آپ کیسے کرتے؟ کوئی قاضی یہاں سے کٹتا، کوئی قاضی یہاں سے کاٹتا، کوئی قاضی یہاں انگلی کاٹ کر کہتا یہ بھی تو ہاتھ ہے، یہ بھی تو ہاتھ ہے. اب آئی بات سمجھ میں؟ کوئی جو ہے نا ہتھیلی کو درمیان سے کاٹتا اور کہتا یہ بھی تو ہاتھ ہے. تو حدیث نے اس مطلق کو مقید کر دیا. تیسری صورت، تیسرا فائدہ قرآن پاک کا یہ کہ احادیث مبارکہ کا، کہ وہ قرآن پاک میں موجود کسی حکم کو منسوخ بھی کر سکتی ہے. کیا کر سکتی ہے؟ یہ بات سمجھے، یہ بہت گہری بات ہے. دیکھیں حجت ہونے کے ناطے جس طرح قرآن حجت ہے اس طرح حدیث حجت ہے. ہم نے آپ کو گزشتہ دروس کے اندر یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ بتلا دی کہ حدیث بھی حجت ہے، قرآن بھی حجت ہے. حجت ہونے کے ناطے دونوں قطعی ہے. دونوں کیا ہے؟ قطعی ہے. جس طرح قرآن پاک کو حجت ماننا لازم ہے، اسی طرح حدیث کو حجت ماننا لازم ہے. لیکن یہی وجہ ہے، اچھا یہی وجہ ہے کہ احادیث مبارکہ میں سے جو احادیث متواتر ہیں وہ بھی قطعی. کیا ہے؟ وہ بھی قطعی ہے. یعنی ان سے بھی عقائد ثابت ہوتے ہیں، ان سے بھی شریعت کے انتہائی محتاط قسم کے احکام جن کو حدود اور قصاص کہا جاتا ہے وہ بھی ثابت ہو جاتے ہیں. اب رجم ہے، رجم کا ذکر قرآن پاک میں ہے نہیں ہے، لیکن رجم کا ذکر احادیث میں ہے اور احادیث تواتر کے درجے تک پہنچی ہوئی ہے. اس وجہ سے ہم رجم جو کہ حدود کا حصہ ہے اور حدود کے اندر تھوڑا سا شک پیدا ہو جائے وہ ثابت نہیں ہوتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادرؤوا الحدود ما استطعتم، جہاں تک تم سے ہو سکے حدود کو ساقط کرنے کی کوشش کرو. یہی وجہ ہے کہ حدود میں اگر تھوڑا سا شبہ ہو جاتا ہے، تھوڑا سا شبہ، تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ مثال کے طور پر گواہ کسی ایسے جرم جس کے اوپر حد لگتی ہے، اوقات الگ الگ بتلائے، اوقات کیا بتلائے؟ الگ الگ بتلائے، ٹھیک ہے، تو حد ساقط ہو جائے گی.
کیوں؟ شبہ آ گیا. کیا آ گیا؟ شبہ آ گیا. اتنی چھوٹی سی بات کی وجہ سے بھی حد کو کیا کرتے ہیں؟ ساقط کرتے ہیں. لیکن اتنی زیادہ باریکی کے باوجود بھی رجم کو مانا گیا ہے، تسلیم کیا گیا ہے، اس کو حدود کا حصہ شمار کیا گیا. وہ بھی حد ہے. وہ بھی کیا ہے؟ حد ہے. قرآن پاک میں اس کا ذکر نہیں ہے، حدیث میں ذکر ہے. تو چونکہ وہ تواتر کے درجے تک پہنچی ہوئی حدیث ہے، اس وجہ سے اس سے ثابت شدہ حکم وہ قطعی بھی ہے، واجب الاطاعت بھی ہے، ماننا لازم بھی ہے. ماننا لازم بھی ہے. اب آئی بات سمجھ میں؟ تو اب حجت ہونے کے اعتبار سے قرآن و حدیث دونوں برابر ہو گئے. حجت ہونے کے اعتبار سے قرآن و حدیث دونوں برابر ہو گئے. تو قرآن کے لیے ناسخ بن سکتا ہے نہیں بن سکتا؟ تو حدیث بھی قرآن پاک کے لیے ناسخ بنے گی، اور قرآن پاک بھی حدیث کے لیے ناسخ بنے گا. اس لیے کہ درجہ واحد کی چیزیں بن گئی. درجہ واحد کی چیزیں بن گئی. یہ بہت باریک بات بتا رہا ہوں، آگے اس کو سمجھیں. لیکن ہم جو کہتے ہیں کہ جب قرآن کا اور حدیث کا آپس میں ٹکراؤ آ جائے تو کس کو جائیں گے؟ قرآن کے پاس. اب آئی بات سمجھ میں؟ یہ مطلق نہیں ہے. یہ مطلق نہیں ہے. یہ ان صورتوں میں ہے کہ جب وہ حدیث تواتر کے ساتھ ثابت نہ ہو، ورنہ پھر جو ہے نا نسخ کا قانون چلے گا. کیا چلے گا؟ نسخ کا قانون چلے گا. تو قرآن پاک کے اندر جو قطعیت ہے وہ تواتر کی وجہ سے. لہذا جس حدیث کو تواتر مل جائے اس حدیث کے اندر بھی قطعیت آ جائے گی، اور دونوں درجے واحد کے ہو جائیں گے. دونوں درجے واحد کے ہو جائیں گے. اب آئی بات سمجھ میں؟ جب یہ دونوں درجے واحد کے ہو گئے، لہذا یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ناسخ بن سکتے ہیں. اس میں کوئی عقلی استبعاد نہیں ہے، بلکہ عقل کے ابعین مطابق بن گئے. کیونکہ دو چیزیں جو مساوی ہو، ہم پلہ ہو، برابر ہو، وہ کبھی ایک کبھی دوسرا ایک دوسرے کے اوپر کیا آ سکتا ہے؟ اب بات آئی سمجھ میں؟ ایک ناسخ دوسرا منسوخ اس کے لیے بن سکتا ہے. اس میں کوئی حرج نہیں. البتہ حدیث قرآن پاک کے لیے مطلق ناسخ ہو، یہ بھی درست نہیں. مطلق ناسخ نہ ماننا یہ بھی درست نہیں، اور مطلق ناسخ ماننا بھی درست نہیں. کیوں؟ دیکھیں، جیسے کہ میں نے آپ کو تفصیل بتلائی کہ بلحاظ سند کے، بلحاظ ثبوت کے حدیث کی 3 قسمیں ہوتی ہے: تواتر، متواتر، مشہور اور خبر واحد. اب ذات کے اعتبار سے حدیث کو دیکھا جائے تو وہ حجت ہے، قرآن کی طرح. کس کی طرح؟ قرآن کی طرح. لیکن اس کے اندر جو ذوق آتا ہے ثبوت کی وجہ سے. کس وجہ سے آتا ہے؟ ثبوت کی وجہ سے آتا ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک تو قطعی ہے نا، لیکن اگر اس کی دلالت کسی مفہوم کے اوپر مختلف فی ہو جائے تو وہ کیا نہیں رہتا؟ قطعی نہیں رہتا، بلکہ وہ کیا بن جاتا ہے؟ ظنی بن جاتا ہے. اس وجہ سے ہم کہتے ہیں قرآن پاک کے 2 قسم کے احکام ہیں. ایک قطعی ثبوت تو ہے ہی، تمام قطعی ثبوت ہے، لیکن ظنی الدلالہ، قطعی الدلالہ. جو قطعی الدلالہ ہے اس میں تو دو رائے ہی نہیں ہے. لیکن جو ظنی الدلالہ ہے، ظنی الدلالہ کیوں بن گئے؟ بھائی قرآن ہے، اس کو تم ظنی کیسے کہتے ہو؟ قرآن ہے، اس کو ظنی کیسے کہتے ہو؟ تو تم کہتے ہو بھائی قرآن ہونے کے ناطے ہم اس کو مظنون نہیں سمجھتے، لیکن اس کے اندر احتمال ہونے کی وجہ سے، مختلف معانی کے احتمال کی وجہ سے ہم اس کو مظنون سمجھتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں؟ مظنون سمجھتے ہیں، یعنی ظنی سمجھتے ہیں. تو حدیث کو ہم جو ظنی سمجھتے ہیں یہ خارجی قرائن کی وجہ سے، خارجی عوارض کی وجہ سے. اگر وہ خارجی عوارض درمیان میں نہ آتے تو جس طرح قرآن قطعی الحجت ہے، قطعی ہے، اس طرح حدیث بھی کیا ہوتی؟ حجت ہوتی، قطعی ہوتی. اس سے بھی کیا ہے؟ فرضیت ثابت ہو جاتی. کیا ثابت ہوتی؟ فرضیت ثابت ہو جاتی. جس طرح قرآن پاک کے محکم کسی حکم کا انکار کرنا کفر ہے، اس طرح حدیث سے متواتر طور پر ثابت، قطعی طور پر ثابت حکم کا انکار بھی کس کے زمرے میں آتا ہے؟ کفر کے زمرے میں آتا ہے. اب آئی بات سمجھ میں؟ اب خبر واحد ہے، وہ ناسخ نہیں بن سکتی. خبر مشہور بھی ناسخ نہیں بن سکتی. خبر متواتر ناسخ بن سکتی ہے. خبر متواتر ناسخ بن سکتی.
جیسے کہ قرآن پاک میں کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف، کہ موت کے وقت جو قریب حضرات ہیں ان کی وصیت کریں، لیکن حدیث نے اس کو ذکر کیا لا وصیت لوارث، وارث کے لیے وصیت نہیں۔ آیت کیا بتلاتی ہے کہ قریبی رشتہ دار کے لیے وصیت کر جانی چاہیے، اور حدیث کیا بتلاتی ہے لا وصیت لوارث۔ تو یہ حدیث جو ہے متواتر ہے، اور یہ اس حکم کے لیے ناسخ، اس حکم کے لیے ناسخ۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ بھائی یہ روایت قرآن پاک کے اس حکم کے لیے ناسخ نہیں ہے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین کی تفصیلات جب تک نازل نہیں ہوئی تھی تو پہلے یہ حکم تھا کہ جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کی وصیت کیا کریں، لیکن جب یوصیکم اللہ فی اولادکم والی پوری تفصیل نازل ہو گئی تو وہ جو پہلے والی کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت جیسے احکام تھے وہ منسوخ ہو گئے۔ وہ کیا ہو گئے؟ منسوخ ہو گئے۔ تو بھائی کہیں پر بھی صراحت تو نہیں کون سا ناسخ ہے کون سا منسوخ ہے، لہذا کیا ہے اس حدیث کو اس آیت کے لیے ناسخ قرار دے دیا جائے تب بھی درست ہے، اس آیت کو قرار دے دیا جائے تب بھی درست ہے۔ اب آئی بات سمجھ میں؟ یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ آیت بھی درست ناسخ ہے اور یہ حدیث بھی ناسخ ہے۔ فرض کر لے وہ آیت نہ ہوتی تو ہم اس کو ناسخ سمجھتے، کیا کرتے؟ اس کو ناسخ سمجھتے، اور اگر یہ نہ ہوتی وہ آیت ہوتی تو ہم اس آیت کو ناسخ سمجھتے۔ کیا سمجھتے؟ ناسخ سمجھتے۔ اب سمجھ گئے؟ البتہ عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ بڑے مفسر قرآن پاک کے انقلابی شکل اور صورت اس دنیا کے اندر جو متعارف کروایا یہ عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ نے متعارف کروایا۔ آج علماء دیوبند کا جو نام ہے یہ عبید اللہ سندھی کا مرہون منت ہے، ورنہ ہندوستان میں تو دارالعلوم دیوبند سے پہلے بھی بہت سارے مدرسے تھے۔ جو نام ملا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ کے کردار سے ملا، شیخ الہند رحمہ اللہ کے کردار سے ملا، لیکن شیخ الہند کو انگریز کے خلاف کام پر آمادہ کرنے والے کون تھے؟ عبید اللہ سندھی تھے۔ خود برطانیہ کی رپورٹ بتاتی ہے کہ ایک شریر دماغ، کیا ایک شریر دماغ عبید اللہ سندھی سندھ سے اٹھ کر ہندوستان چلا گیا اور وہاں شیخ الہند کو برطانیہ کی حکومت کے خلاف اکسایا اور تحریک شروع کروائی۔ اب آئی بس، اور اس تحریک کی وجہ سے دیوبند کو عالمی شہرت ملی، اور آج کیا ہے ایک فلسفہ ہے جو مغربی نظام تعلیم کے برخلاف اپنا ایک وجود رکھتی ہے، اپنا ایک نام رکھتی ہے۔ ٹھیک ہے، بہرحال وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین۔ وہ ان کے عجیب قسم کی تفسیر بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میرے ساتھ اس طرح خود یہ حالت ہے، کیونکہ وہ پہلے سکھ تھے پھر مسلمان ہو گئے تھے۔ کہ کسی کے والدین کافر ہو، کسی کے والدین کافر ہو، اب والدین جب کافر ہو تو اختلاف دین کی وجہ سے وہ وارث نہیں بنیں گے نا، تو حضرت بتلاتے ہیں ایسی صورت میں اپنے ان والدین کے لیے وصیت کر کے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین کے اوپر عمل ہو جائے گا، کیونکہ میراث کے طور پر تو ان کو نہیں مل رہا نا، تو وصیت کے طور پر ان کو مل جائے، وصیت کے طور پر ان کو مل جائے، آسان ہو جائے گا۔ اب سمجھ گئے اس بات کو؟ تو حدیث کے فوائد کا پتہ چل گیا۔ اب آخری بات، حدیث کے اندر جو ضعف آتا ہے وہ اس کی ثبوت کی وجہ سے آتا ہے، یعنی حدیث میں ضعف نفس حدیث ہونے کے ناطے نہیں ہے، حدیث اپنے ذات کے اعتبار سے قرآن کے بالکل ہم پلہ ہے، قرآن پاک نے خود اپنے ہم پلہ قرار دے دیا۔ کیا قرار دے دیا؟ ہم پلہ قرار دے دیا ہے۔ یہاں یہ تفصیلی بات ہو سکتی ہے لیکن غیر متعلق ہے۔
ایک کسی کا بذات حجت ہو جانا ہونا، اور دوسرے کے کسی کے کہنے کی وجہ سے حجت ہو جانا، کیا ہو جانا؟ دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ایک ہے علم غیب، علم الغیب جو بلا واسطہ ہوتا ہے، اور ایک وہ ہے علم الغیب جو بالواسطہ ہوتا ہے۔ دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تو بعض حضرات جو کہتے ہیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب ہے لیکن بالواسطہ سمجھتے، بلا واسطہ نہیں سمجھتے، اور اللہ رب العزت عالم الغیب ہے بلا واسطہ ذات، دونوں میں فرق ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کا حجت ہونا بلا واسطہ ہے، اور احادیث مبارکہ کا حجت ہونا بواسطہ یہ قرآن ہے، بالواسطہ ہے۔ اب آئی بات سمجھ میں؟ تو دونوں حجت ہونے میں کیا ہے؟ برابر ہے۔ اب ذوق کہاں آتا ہے؟ ذوق آتا ہے خارجی قرائن کی وجہ سے، جس طرح قرآن پاک کی بہت ساری آیتیں، بعض قراتوں کے اندر وہ قرآن پاک کی آیتیں ہیں لیکن بعض قراتوں کے اندر وہ قرآن پاک کی آیتیں نہیں ہیں، اگر ثابت ہو جائیں تواتر کے ساتھ کہ وہ قرآن پاک کی آیتیں ہیں تو ان کا بھی یہ حکم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ لیکن ہم نے ان کو قرآن سے خارج رکھا ہے، کس وجہ سے رکھا ہے؟ ان کے اندر کمزوری آئی، ان کے اندر ضعف آیا، کس وجہ سے؟ عوارض کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ عوارض کی وجہ سے۔ اور عوارض کیا ہے؟ تواتر کے ساتھ ان کا ثابت نہ ہونا، یہ عارضہ ہے۔ بات آئی سمجھ میں؟ اب ہم کہتے ہیں نا قرات عبداللہ بن مسعود، جلالین میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ فلاں آیت میں عبداللہ بن مسعود کی یہ روایت ہے، یہ قرات ہے، لیکن ہمارے قرات میں نہیں۔ تو کیا وہ اور قرآن پڑھ رہے تھے، ہم اور قرآن پڑھ رہے ہیں؟ نہیں، لیکن ان کی جو روایت ہے وہ تواتر سے ثابت نہیں ہے، لہذا ہم نے قرآن کا حصہ نہیں مانا، قرآن پاک کا حصہ نہیں مانا، اور جو تواتر کے ساتھ ثابت ہے ہم ان کو قرآن پاک کا حصہ مانتے ہیں۔ اس طرح جو حدیث تواتر کے ساتھ ثابت ہے تو وہ حدیث ہے، حجت ہے، اس کی حجت میں کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن جو تواتر کے ساتھ ثابت نہیں ہے تو خارجی قرینے کی وجہ سے اس کے اندر ضعف آ گیا، تو ہم اس ضعف کو پیش نظر رکھتے ہوئے پھر اس کا حکم قرآن پاک کی نسبت سے کم رکھتے ہیں، اس لیے کہ وہ تو متواتر ہے ثبوت کے اعتبار سے، قطعی ہے ثبوت کے اعتبار سے، جبکہ یہ قطعی نہیں ہے ثبوت کے اعتبار سے۔ اب یہ عارضی قرائن، رکاوٹیں جتنے مستحکم ہوں گی، جتنے زیادہ ہوں گی، جتنے جو ہے نا شک پیدا کرنے کا ذریعہ بنیں گی، اتنا ہی حدیث کے اندر ضعف آئے گا، اتنا ہی کیا آئے گا؟ ضعف آئے گا۔ اب خبر واحد میں خبر مشہور کی نسبت سے جو خارجی قرائن ہوتے ہیں، خارجی عوارض ہوتے ہیں، وہ کم ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ کم ہوتے ہیں، لہذا خبر مشہور کا مرتبہ خبر واحد سے زیادہ ہے۔ خبر واحد کے اندر خبر مشہور کی نسبت سے وہ عوارض جو ذوق کا ذریعہ ہے وہ زیادہ ہوتے ہیں، لہذا ہم نے کیا کیا؟ خبر واحد کو آخر میں رکھ دیا۔ اب آئی بات سمجھ میں؟ اب خبر واحد خبر مشہور کی نسبت سے، خبر مشہور خبر متواتر کی نسبت سے جو ان کے اندر یہ ذوق اور قوت کے اعتبار سے فرق ہے، یہ ان خارجی عوارض کی وجہ سے ہے، ورنہ اگر یہ خارجی عوارض نہ ہوتے تو کوئی فرق نہ ہوتا۔ اسی طرح ذوق کے اور درجے کہ خبر واحد ہے لیکن پھر بھی قابل اعتبار ہے، مثال کے طور پر فضائل میں اس کا اعتبار ہے، ٹھیک ہے، عمل کے اعتبار سے مستحب کے ثبوت کے لیے، سنت کے ثبوت کے لیے اس سے استدلال کیا جا سکتا ہے، لیکن عقیدہ کے ثبوت کے لیے نہیں کیا جا سکتا، حق کو اس کے ذریعے سے ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ اب آئی بات سمجھ میں؟ اس کے منکر کو ہم کافر نہیں کہہ سکتے، فاسق نہیں کہہ سکتے، البتہ یہ ہے کہ محروم القسمت کہہ سکتے ہیں، محروم القسمت کہہ سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ محروم الشفاعہ کہہ سکتے ہیں وغیرہ۔ تو یہ جو فرق آ رہا ہے یہ عوارض کی وجہ سے آ رہا ہے۔ اب یہ عوارض جتنے مضبوط ہوں گے اتنے ہی یہاں کیا ہوگا؟
ضعف ہوگا، اور جتنے وہ عوارض کمزور ہوں گے اتنا یہاں قوت ہوگی، اتنا کیا ہوگی؟ اب آئی بات سمجھ میں بھائی؟ میں تعبیر کر رہا ہوں، اگر عوارض مضبوط ہے تو حدیث ضعیف ہے۔ عوارض کیا ہے؟ یعنی حدیث کو ضعیف بنانے والی جو چیزیں احتمالات ہے وہ قوی ہے، قوی احتمالات ہے۔ کیا ہے؟ قوی قسم کے احتمالات ہے جو اس حدیث کے خلاف پڑھ رہے ہیں، جو حدیث کے خلاف پڑھ رہے ہیں، تو کیا ہوگا؟ حدیث ضعیف ہوگی، حدیث ضعیف ہوگی۔ لیکن اگر وہ عوارض کمزور ہے، قوی نہیں ہے، تو حدیث کیا ہوگی؟ اس کے مقابل میں قوی ہوگی۔ بالفاظ دیگر آپ یوں سمجھے کہ حدیث کے اوپر یہاں سے کیا ہو رہا ہے؟ عملے ہو رہے ہیں۔ کیا ہو رہے ہیں؟ عملے ہو رہے ہیں۔ اب یہ عملے اگر زیادہ طاقتور ہے تو اس کے اوپر اثر انداز بنیں گے، لیکن اگر یہ طاقتور نہیں تو اس کے اوپر اثر انداز نہیں بنے گی۔ اب دیکھیں یہ بورڈ یہاں کھڑا ہے نا، اس کو آپ اتنی کنکریاں اس طرح آرام سے مارتے رہے، اس کو کچھ ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ اپنی جگہ پر مستحکم رہے گا۔ لیکن یہ ڈیکس اٹھا کر اس پر پھینک دے تو کیا ہو جائے گا؟ نیچے گر بھی جائے گا، شاید ٹوٹ بھی جائے، اور کیا ہو جائے، کیا کہتے ہیں اس کو، تو فرق پڑے گا نہیں پڑے گا؟ یہی حالت ہے۔ حدیث اپنے ذات کے اعتبار سے تو حجت ہے، لیکن اس کے اوپر عوارض جو ہے نا حملہ آور ہے، وہ عوارض اگر طاقتور ہوں گے تو یہ ضعیف ہو جائے گی، اگر وہ طاقتور نہیں ہوں گے تو اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اب آئی بات سمجھ میں؟ لہذا اس بارے میں یہ چیزیں جو اصول و ضوابط آپ کو بتلا دی گئی، یہی اصول و ضوابط آپ نے ذہن میں محفوظ رکھے، انشاءاللہ کوئی ٹینشن پھر آپ کو پیدا نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ پھر جرح و تعدیل پر گفتگو کرتے ہیں اور پھر یہ بات ختم ہو جائے گی۔